پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا جسے آج کل ہمارے معاشرے میں عام سمجھا گیا ہے، لوگ لوگوں پر جھوٹے مقدمے کر کے جھوٹے گواہ کھڑے کر دیتے ہیں، پیسے دے کر گواہ کھڑے کر دیتے ہیں، لاکھوں میں بک جاتے ہیں عوام لوگ اور عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول آپ یہ تو بتائیے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انس، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ بیٹا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو فرمایا شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم آتا ہے۔ آپ قرآن کھولیں، اللہ سبحانہ و تعالی بارہا مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ 4 مقام تو قرآن میں ایسے جہاں اللہ اپنا وحدانیت، اپنی بزرگی، اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، لوگوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ آیا اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ سورۃ بنی اسرائیل کھولیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا، بغیر وجہ کے قتل کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا نہ قتل ہونے والے کو پتا ہوگا میں قتل کیوں ہوا، اور نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا میں قتل کیوں ہوا۔ بے شمار آپ ایسے واقعات سنتے ہوں گے، فلاں نے فلاں کو گولی مار دی، پتہ ہی نہیں کیوں مارا، چند روپوں کی خاطر روپے لیے ڈاکہ ڈالا، چوری کی، جاتے ہوئے سے مار دیا۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ فرمایا انس، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے کہ تو کسی کو ناحق قتل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا جسے ہم ایک معمولی سمجھتے ہیں، لاکھوں روپے لے کر عوام جھوٹے گواہ کھڑے کر دیتے ہیں، جھوٹے مقدمے بنا دیتے ہیں، بے شمار ایسے ذاتی رنجش میں مقدمے بنائے جاتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جھوٹے گواہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا انس یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹا گواہ جب گواہی دیتا ہے، فرمایا اس کے قدم ابھی ہٹنے نہیں پاتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے۔ جھوٹا گواہ جو گواہی دینے کے لیے گیا، گواہی دی،
ابھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیں گے۔ غور کرو، چند روپوں کی خاطر جھوٹی گواہی دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی کا مال ہلاک ہو جائے، یا وہ بندہ مارا جائے، یا اس بندے کا خون بہا دیا جائے، یا اس کا مال ضبط کر لیا جائے، ہلاک ہو جائے، اس بندے کا خون بہایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ اتنی سخت وعید ہے گواہی دینے کی، جھوٹی گواہی دینے کی اتنی سخت وعید ہے۔ لوگوں غور کرو ذرا، یہ زندگی کا معاملہ ہے، چند دن رہنا ہے، کوئی پتہ نہیں سانس کا، کہاں مر جائیں، کہاں ہماری موت آ جائے، کس رستے سے جاتے ہوئے فرشتہ آ جائے تمہاری روح کو قبض کر لے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا جہان والو تم نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ چند روپوں کی خاطر، چند ہزار کی خاطر، چند لاکھ کی خاطر جھوٹی گواہی دے کر، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے کھڑے کر کے لوگوں کو ملک سے دور کر دیتے ہو، لوگوں کو اپنے خاندان سے دور کر دیتے ہو، لوگوں کو اپنی برادری سے دور کر دیتے ہو۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذاتی انا ہوتی ہے، ذاتی رنجش ہوتی ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، اور پھر جب ان مقدموں کی پیروی کا وقت آتا ہے لوگوں کو چند روپے دے کر ان سے جھوٹی گواہی کہلوائی جاتی ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینے کے متعلق آپ نے سنا حضرت انس کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، فرماتے ہیں جھوٹی گواہی دینے والا ہٹتا نہیں، اس کے اوپر جہنم واجب کر دی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے کسی کو ناحق پھانسی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں، جھوٹی گواہی دینا تو دور، فرمایا ایک ایسا گواہ جو ہو نہ گواہ لیکن لوگوں میں ظاہر ہونے کے لیے کسی جھوٹے مقدمے والے کے ساتھ چلتا ہے، فرمایا ایسا بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، صرف وہ بندہ جو صرف ان کے ساتھ چلتا ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ناراضگی میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارے تو بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں، لوگ ساتھ چلتے ہیں، جی ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں، حالانکہ وہ گواہ نہیں ہوتے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ کہیں ہم ایسے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، ایسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، چند روپوں کی خاطر ہم اپنا ایمان ضمیر نہ فروخت کر دیں، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہ بنائیں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب